السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، امید کرتا ہوں آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں قربانی کے تعلق سے، کہ جس کو دیکھنا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ 6 منٹ کی ویڈیو ضرور ہونے والی ہے، لیکن آپ کے کام آنے والی ہے۔ وہ 6 مسائل کون کون سے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے، کہ جس کے کرنے سے جانور حرام اور مردار ہو جاتا ہے، قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ قربانی ضائع نہ ہو جائے اس لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، ویڈیو اسکپ نہیں کریے گا، کیونکہ قربانی کے دن نزدیک ہیں۔ اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے گزارش کرتا ہوں کہ پاکستان کے مفتی طاہر مدنی صاحب ہیں، ان کے چینل پر آپ ضرور وزٹ کریں، ان کے چینل کو فالو ضرور کریں، اس لیے کہ وہ جب مسئلے کا حل بتاتے ہیں تو پریکٹیکل کر کے بتاتے ہیں، بہت جلدی سمجھ میں آتا ہے، بہت ایزی کر کے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جانور کو ذبح کرتے ہوئے یہ 6 مسائل اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اگر اس میں ایک میں بھی کسی بندے سے ذبح کرتے وقت غلطی ہو گئی تو جانور حرام مردار ہو جائے گا اور قربانی بھی ضائع ہو جائے گی۔ غور سے یہ 6 مسائل سن لیں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ جو ذبح کرنے والا بندہ ہے وہ عاقل ہونا چاہیے۔ پاگل مجنون نے اگر جانور ذبح کیا تو یہ جانور مردار ہوگا، لیکن ذبح کرنے والے کا بالغ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ سمجھدار ہے کوئی نابالغ بچہ اور وہ جانور ذبح کرتا ہے تو اس کا جانور ذبح کرنا بھی درست ہے اور جانور کی قربانی حلال ہو جائے گی۔ دوسرا، ذبح کرنے والا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ کوئی کافر ہے، مشرک ہے اور وہ جانور ذبح کرتا ہے تو اس کا ذبیحہ مردار ہے اور قربانی بھی ضائع ہو جائے گی، تو مسلم ہونا چاہیے۔ اب بعض اوقات نام کے مسلمان ہوتے ہیں، عبد الرحمن، عبد الستار، لیکن حقیقت میں ان کے عقائد بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں اور حد کفر تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ تحریف قرآن کے قائل ہیں کہ قرآن زیادہ تھا، صحابہ نے چھپا لیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا اولیاء اللہ کو گالیاں دینے والے ہوں معاذ اللہ، یا انبیاء کے حوالے سے ہلکے جملے بولنے والے ہوں۔ اگر ایسا خطرناک عقائد والا کوئی آپ کو نظر آتا ہے تو خدارا اگر وہ سستے میں بھی آپ کی گائیں کاٹ رہا ہو نا، مفت میں بھی کاٹ رہا ہو، اس سے جانور ذبح کروانے کی غلطی ہم نے نہیں کرنی ہے۔ ہم نے وہ قصائی ڈھونڈنا ہے جو مسلمان ہو، صرف نام کا نہ ہو بلکہ حقیقتاً بھی وہ کوئی ایسا غلط عقیدہ اپنے دماغ میں نہ رکھے جو حد کفر تک ہو اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے۔ تو ویسے یہ نہیں ہے کہ ہم ہر قصائی سے جا کے پہلے ڈیٹیل معلوم کریں گے کہ بھائی بتاؤ تمہارا کیا عقیدہ ہے، یہ وہ فلانا۔ ہم نے ہر بندے کو جو اپنے نام کو مسلمان ظاہر کرتا ہے ہم نے اس نے ظن رکھنا ہے کہ وہ مسلمان ہے، لیکن اگر اس کی کوئی ایک چیز ہمیں نظر آ گئی ہے واضح طور پر جو اس کے بد عقیدہ اور گمراہ ہونے کی طرف اشارہ کر رہی ہے تو پھر احتیاط اسی میں ہے کہ اس سے اپنا جانور ذبح نہ کروایا جائے۔ لیکن ایسی کوئی علامت نظر نہیں آتی، آپ اس کو جانتے بھی نہیں ہے، وہ نام سے آپ کو بتاتا ہے میرا نام ساجد ہے، تو ظاہر ہے ساجد مسلمانوں کا ہی نام ہوتا ہے، تو آپ اس سے بلا جھجک جانور قربان کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس کی گمراہیت حد کفر تک پہنچی ہوئی ہو اس سے اگر جانور ذبح کروا لیا تو یہ جانور مردار ہو جائے گا۔ تیسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے چھری پر ہاتھ رکھا ہوا ہے ذبح کرتے وقت، ان سارے لوگوں کو اتنی آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا لازم ہے ذبح کے وقت کہ یہ آواز ان کے اپنے کانوں تک پہنچ جائے اگر کوئی شور شرابہ نہ ہو تو لہذا قصائی صاحب اگر جہالت کے اندر جانور ذبح کر رہے ہیں اور دل میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں اور ان کو بسم اللہ یاد بھی ہے کہ پڑھنی چاہیے، بھولے ہوئے نہیں ہیں، تو یہ جانور مردار ہو جائے گا۔ اسی طرح قصائی صاحب کے منہ میں گٹکا ہو اور وہ یوں کریں بسم اللہ، سمجھ نہیں آ رہی اور صحیح طریقے سے وہ نہیں پڑھ رہے، گٹکے کو بچانے کے لیے پورا جانور ذبح مردار کر دیا، حرام کر دیا، یہ والی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ بلکہ قصائی کے منہ میں گٹکا ہو تو آپ پہلے لازمی کہیں یا تو خود ذبح کریں، لیکن اگر آپ ڈرتے ہیں اور قصائی سے کروا رہے ہیں یا آپ دونوں کر رہے ہیں، آپ نے بھی چھری پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، قصائی نے بھی چھری پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، تو اب ان دونوں کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا لازم ہے۔ اگر قصائی اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ مالک نے پڑھ لیا ہے یا مالک اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ قصائی نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا ہے تو یہ جانور مردار ہو جائے گا۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا کوئی بھول گیا تو بھولنے کا مسئلہ نہیں ہے، بھولے سے اگر چھوڑ دیا تو یہ جانور حلال ہوگا اور قربانی ہو جائے گی۔ لیکن یاد ہے گٹکے کی وجہ سے نہیں پڑھا، یاد ہے دل میں پڑھ رہے ہیں، یاد ہے پارٹنر نے پڑھ لیا تو میں نے نہیں پڑھا، ان سارے کیسز کے اندر جانور مردار ہو جائے گا، نیا جانور قربان کرنا پڑے گا اور اس جانور کا گوشت بھی نہیں کھا سکتے ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ذبح کے وقت صرف اللہ کا نام ہونا چاہیے۔
غیر اللہ کا نام ذبح کے وقت اگر ذکر کیا گیا تو یہ جانور مردار اور حرام ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ جانور مردار ہے جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ ذبح کے وقت جانور زندہ ہو، اور چھٹی چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جانور کے گلے کے اندر 4 رگیں ہوتی ہیں، ایک کھانا پانی کی، ایک سانس کی اور 2 خون کی رگیں ہیں۔ جانور کے حلال ہونے کے لیے یا تو 4 رگیں مکمل طور پر کٹ جائیں اور اس سب سے کامل اور شاندار طریقے سے ذبح کرنا کہلایا جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ 4 نہیں کٹی لیکن 3 رگیں مکمل کٹ گئیں تو یہ بھی جانور حلال ہے، قربانی بھی ہو گئی۔ تیسرا یہ سینیریو ہے کہ 4 رگیں آدھی سے زیادہ، اکثر رگیں کٹ گئی ہیں 4 میں سے، اکثر حصہ ان کا، تو یہ جانور بھی حلال ہے۔ لیکن اگر یہ 3 سینیریو کے علاوہ کوئی سینیریو ہو گیا، مثال کے طور پہ 2 رگیں کٹی 2 باقی ہیں، جانور مردار ہو جائے گا۔ 4 رگیں آدھی کٹیں یا آدھی سے کم کٹیں، یہ جانور مردار ہو جائے گا۔ تو چھری پھیریں اور تسلی سے چھری پھیریں، اور اتنی دیر تک چھری پھیریں کہ آپ کو یقین یا غالب گمان ہو جائے کہ 4 رگیں مکمل طور پر کٹ چکی ہیں تو آپ کا جانور حلال ہو جائے گا۔ لیکن قصائی کو بعض اوقات جلدی ہوتی ہے، اسے 10 جانور اور گرانے ہیں تو وہ 2 رگیں کاٹ کے آگے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے نہ کریں، اس کو پہلے تاکید کریں کہ بھائی تم نے 1 منٹ ایکسٹرا لینا ہے، لیکن جب تک میں مطمئن نہ ہوں تم نے چھری نہیں ہٹانی ہے، ذبح کرتے رہنا ہے، میں مطمئن ہو جاؤں 4 رگیں کٹ جائیں، اس کے بعد آپ دوسرے جانور کی طرف جا سکتے ہیں۔ لیکن اس میں بعض اوقات لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اتنا کاٹتے ہیں کہ منڈی الگ ہو جاتی ہے۔ یہ منڈی الگ کرنا، یہ اضافی تکلیف جانور کو دینا ہے، یہ ناپسندیدہ عمل ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، مکروہ عمل ہے۔ 4 رگیں کاٹیں اور گردن کا حصہ تھوڑا سا اس کے ساتھ لگا ہوا رہنے دیں، اس کو چھوڑ دیں ٹھنڈا ہونے کے لیے، یہ جانور آپ کا بالکل حلال ہو جائے گا۔ یہودی یا عیسائی کا ذبیحہ حلال ہے یا نہیں ہے، تو اس میں علماء نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ یہودی اور عیسائی سے بھی ذبح کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر وہ یہودی یا عیسائی نام کا یہودی عیسائی ہے لیکن حقیقت میں وہ ایتھیسٹ ہو چکا ہے تو اس کا ذبیحہ تو مردار ہے، کھایا ہی نہیں جا سکتا، قربانی بھی ضائع ہو گئی۔ اور اگر وہ واقعی سچی مچی کا یہودی ہے یا عیسائی ہے، وہی عقائد رکھے ہوئے، ملحد نہیں ہوا، تو اس میں بھی علماء نے منع فرمایا کہ بچنا چاہیے، ان سے بھی ذبح نہیں کروانا چاہیے۔ تو میرے دوستو، امید کرتا ہوں آپ نے اس مسئلے کو سمجھ لیا ہوگا۔ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو فالو اینڈ سبسکرائب ضرور کر لینا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔